السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ آج ہمارے ساتھ فرحان سید صاحب موجود ہیں، جو کراچی میں ایک لمبا عرصہ سے سیاسی وابستگی رہی ہے مختلف تنظیموں کے ساتھ، اور مختلف مذہبی، دینی، سماجی حلقے ان کو جانتے ہیں۔ تو ہم آج ان سے ٹی ایل پی کے متعلق چند ایک سوالات کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو وہ ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں فرحان سید بھائی کی طرف۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ جی وعلیکم السلام خالد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کراچی تشریف لائے اور آ کے آپ نے مجھ حقیر اور بالکل ادنا سے آدمی سے یہ میرے تعلقات، میرے جو ویوز ہیں وہ لینے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ موجودہ وقت کے حساب سے ٹی ایل پی نے جو بھی کام کیا ہے ابھی، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی نے اپنی افرادی قوت اور اپنی جو دینی وابستگی ہے اور جو اپنا کاز ہے اس کے اوپر اس نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے اس وقت، اور بڑے کم عرصے میں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر سیاسی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایسی پارٹیاں ہیں جو تقریباً کسی کی جد و جہد 25 سال سے ہے، کسی کی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے بھی کام کر رہا ہے، مگر ٹی ایل پی نے اتنے کم وقت میں جو اپنے آپ کو منوایا ہے نا، تو یہ منوانا ایسا ہے کہ جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت گھبرا گئی ہیں بالکل۔ اچھا ابھی کیونکہ ہم ایز اے ہمدرد یا ایز اے آپ کہہ لیں کہ فالوورز، ہمارے پاس کچھ سجیشنس ہیں جو ٹی ایل پی کو ہم دینا بھی چاہتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے، اور تاکہ ہماری یہ آواز وہاں تک پہنچے، ان کے امیر محترم بھی سمجھیں اس چیز کو، اور اگر سمجھتے ہیں امیر محترم کہ ہماری یہ سجیشن اچھی ہے ٹی ایل پی کے لیے تو ویلکم کریں، اس پہ ہم انفرادی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب جو میرا اپنا مطلب ایک تجزیہ کہہ لیں یا نظریہ کہہ لیں، جو میرے اطراف لوگ ہیں، جو ہماری ان سے باتیں ہوئی ہیں، ابھی اس وقت ٹی ایل پی کو نا اپنا یوتھ ونگ بنانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں یوتھ ونگ جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی تحریک کی بیک بون ہوتی ہے۔ اب جب آپ بیک بون کو مضبوط کرتے ہیں تو آپ میدان میں پورے تیاری کے ساتھ اترتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں، جو تحریکیں ہیں، کیونکہ تنظیم ایک الگ چیز ہے، تحریک ایک الگ چیز ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور کن حالات میں بنی ہے یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ کن حالات میں بنی ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جناب بنائی گئی ہے، تو کیونکہ ہم تو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، یہ اگر بنائی گئی ہوتی نا تو مطلب اتنی جلدی جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں نہیں ہوتی کبھی بھی، اور یہ اپنی لمٹ میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی، مگر جو ایک کاز، مین کاز تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایسا کاز ہے، یہ ایسا کاز ہے کہ اس پہ تمام مکتب فکر کے لوگ متفق ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا کہ یوتھ جو ہے بیسیکلی ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کام کرنے کی۔ ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسے بھی بات ہو، وہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو اب ان کو آرگنائز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے آرگنائز کیا جائے، باقاعدہ مجلسیں بنائی جائیں۔ ہماری جو بہنیں ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو یہ کوشش یہ کریں کہ الگ الگ مجلسیں بنائیں، خواتین کی الگ مجلس ہو، بزرگوں کی الگ مجلس ہو، جوانوں کی الگ مجلس ہو، لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ یوتھ کے اوپر اس وقت کام ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی یوتھ کی جو تعداد ہے وہ اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے، بالکل کسی نہ کسی طرح یوتھ کے حوالے سے کام اسٹارٹ ہو ان کے پاس۔ میں خود بذات ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کسی طرح بات کریں، اور بات کی بھی ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ اللہ کرے اس کے اوپر کوئی کام شروع ہو جلد سے جلد، کیونکہ یہ وقت ہے ابھی کام کرنے کا۔ اگلا 2023 کا الیکشن قریب ہے،
مطلب اس کو ہم دور نہ سمجھیں گے، بہت دور ہے، وقت بہت جلدی سے گزرتا ہے. اس سے پہلے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے، کیونکہ الیکشن جو لڑا جاتا ہے نا، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ لڑا جاتا ہے. الیکشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مطلب رات اعلان کیا اور صبح آپ الیکشن لڑنے نکل گئے. الیکشن کا مطلب ہے آپ ایک پورے قومی دھارے میں آنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. اب جب آپ ایک چیز حاصل کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. پھر آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو پچھلے 50 سال سے وہ اپنی میراث سمجھتے ہیں حکومت کو، اور جو بھی چیزیں ہیں کرنے والی، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم نے حکومت کرنی ہے تو ہم نے ہی کرنی ہے اور ہم نے ہی آنا ہے. تو میرا صرف یہ ہے کہنا کہ آپ اگر یوتھ کو اگر آپ تیار کریں گے اور وہ یوتھ اگر اپنے حساب سے کام کرے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا اس سے. جی، جس طرح آپ بابا جی کے عرس کے سلسلے میں لاہور تشریف لے کے آئے اور وہاں پہ بھی آپ نے ملاقات کی اور مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات وہاں پہ ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ جو شہدائے ناموس رسالت کانفرنس ہوئی ہے بابا جی عرس کے سلسلے میں، جو تیسرے دن اختتام پذیر ہوئی ہے، تو وہاں پہ سعد بھائی نے ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے اس جملے سے 2-3 چیزوں کی ایک آپ سے میں پوچھوں گا انشاءاللہ اس پہ، کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب قتل ہوئی تو یہاں پہ ایک نعرہ لگا اور اس کے بعد پھر وہ پاکستانی کھپے کا نعرہ لگا، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، بہترین انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے، اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں آ گئے. ہم نے دیکھا جب ناموس رسالت ملین مارچ لاہور سے روانہ ہوا اور وزیر آباد تک پہنچا، جگہ جگہ پہ وہ رکتا چلا گیا. امریت میں معاملہ ہوا، پھر آزادی چوک میں پہلی رات ان کا پڑاؤ ہوا. ایسے وہ چلتے چلتے پھر انہوں نے وہ کاموکی میں بھی پڑاؤ کیا، اور کچھ عرصہ انہوں نے وہ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں بھی ٹھہرے رہے، اور وہاں سے وہ وزیر آباد چلے گئے. اب کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سعد بھائی نے وہاں پہ یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بیلٹ بکس جو ہیں وہ ووٹوں سے اتنے بھر دینے ہیں کہ نہ کوئی اس کو اٹھا سکے نہ اس سے کوئی چرا سکے؟ تو کیا وہ جو شہداء تھے، یا وہاں پہ جو زخمی ہوئے، جو لوگوں نے یہاں سے پیدل چل کے گئے، جن کے متعلق یہاں تک سید زیور الحسن شاہ صاحب نے کہا اس دن، بڑا پیارا انہوں نے جملہ بولا، وہ کہنے لگے کہ جو یہاں سے پیدل چل کے گئے ہیں، جن کے پاؤں کے نیچے سے وہ کھلڑی اتر گئی ہے، جن کا وہ نیچے سے چمڑا جو ہے وہ ادھر گیا ہے، میں 2 سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے، 2 گدیوں کے سجادہ نشین ہونے کے باوجود، ایک سید زادہ ہونے کے باوجود، اور پھر اس دن انہوں نے وہ اپنی سندھی ٹوپی اتار کے تو ان کو پگڑی پہنائی تھی سعد بھائی نے، لارنس بھائی نے، تو اس پگڑی کے باوجود بھی میں اگر ان کے پاؤں کی ہتھیلیوں کے اوپر اپنی داڑھی سے جھاڑو دوں، یہ جملہ بولا. تو کیا سعد بھائی نے جو پیغام دیا وہاں پہ اس دن پروگرام کے آخر میں، کہ اب ووٹ آپ نے اتنے ڈالنے ہیں کہ بیلٹ بکس کو نہ کوئی اٹھا سکے نہ چرا سکے، تو کیا یہ ایک شکل نظر آتی ہے جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت بینظیر کے بعد بن گئی تھی؟ اور یہاں پہ آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ پھر میں نے کہا کہ بیسکلی ٹی ایل پی جو بنی ہے نا، یہ بڑی ایکسیڈنٹلی بنی ہے. یہ باقاعدہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں بنی، کیونکہ یہ پہلے غازی ممتاز قادری رہائی تحریک تھی. پھر اس کے بعد جب یہ ان کا سفر شروع ہوا، پھر لوگ ملتے چلے گئے، پھر سیاست میں آنا، پھر الیکشن لڑنا، تو یہ جو ان کا تھا الیکشن لڑنے والا معاملہ، تو یہ بھی لازمی بات ہے پہلا الیکشن تھا اور کوئی بھرپور تیاری کر کے نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام سیٹوں پہ انہوں نے اپنے لوگ کھڑے کیے تھے. ٹی ایل پی نے تمام سیٹوں پہ لوگ کھڑے کیے تھے، اور یہ کیونکہ ہم تو خیر کراچی سے تعلق ہے ہمارا، اور ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کس طرح لوگوں نے کام کیا، اور میرے خیال میں شاید یہ واحد وہ جماعت تھی کہ کسی امیدوار نے پیسے نہیں لیے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی ہیں، پیسے بانٹتی ہیں، اور پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے، کھانا کھلایا. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اسی مقصد کے تحت آئے تھے. کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی. اگر میں ایز اے نیوٹرل بولوں گا کہ لوگ اگر خادم حسین رضوی صاحب کے بیانوں کو صحیح سے سنیں، تو انہوں نے ایک بات بولی، انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ آئے گی تو عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ جو ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے اس وقت، کہ عوام کو کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے. اگر میں ایز اے عوام پوچھوں کہ ہمیں کیا ملا ان 50-60 سالوں میں، عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہم قرضے لے کوئی اور بھرے عوام، تو
مقصد یہ تھا کہ اصل تبدیلی کا اصل بات یہ کہ اصل تبدیلی کیا ہے. اب جب انہوں نے یہ بات بولی، اور کیونکہ لازمی بات ہے وہ ایک ینگ ہیں، جوان ہیں، اور انہوں نے جو بات بولی وہ بالکل اسی طرح بولی کہ جو وہ 7 مہینے پہلے سارے معاملات دیکھ کے آئے. اتنا مطلب میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی کہ وہ آ کے اور وہ اتنا پرعزم ہے. تو اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ اب انہوں نے جو اصل میں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا، وہ عوام اہل سنت کو کیا ہے بیسکلی. اس کے بعد وہ جنرل پبلک ہے جو چاہتی ہے کہ واقعی میں ترقی ہو اور واقعی میں تبدیلی آئے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو بات انہوں نے کہی ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس میں ہماری مدد بھی کرے گا، اور لوگ جو ہے انشاءاللہ اب سمجھیں گے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ دیکھ لیں، اب ڈیبیٹس شروع ہو چکی ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اور اب جو نیوٹرل ذہن کے لوگ ہیں یا دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ بھی اب اس چیز کو مان گئے ہیں کہ ٹی ایل پی بیسکلی اب اپنی ایک طاقت رکھتی ہے. اچھا، کیونکہ مرکز پہ آنا، مختلف پارٹیوں کے لوگوں کا آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ بھئی آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں یہ چاہیے، مطلب ہم چاہے ایز اے کارکن کام کریں، چاہے ایز اے ہمدرد کام کریں، ہمیں چاہیے کہ 2023 کے لیے بھرپور تیاری کریں، اور ایک پراپر اور آرگنائز طریقے سے ہم 2023 الیکشن میں اترنے کے بعد جیسے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں کوشش کریں ان سے اچھا کام کر کے دکھائیں. ہم عوام کو ایک مثال دیں، ڈیورنگ الیکشن بھی ہم ایک مثال دیں کہ جو دوسرے لوگ ووٹ لینے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا اپوزٹ کچھ ایسا کریں کہ لوگ ہمارے طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے چلے جائیں. اور کیونکہ کمپین الحمدللہ جب ٹی ایل پی کی جب کمپین پچھلی الیکشن کی تھی تو اس میں میں تھا اس میں شامل، تو میں خود دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئیں. مطلب ہم نے کبھی نہیں دیکھے میٹنگز میں، کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو اتنے لوگ آ گئے، اور جب ہم ریلی لے کے ایک نکلیں تو وہ اتنے لوگ، گاڑیاں، مطلب لوگ خود آتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ صرف اور صرف ان کا جو نعرہ ہے ٹی ایل پی کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا، یہ صرف اس کے لیے آئے تھے. اور دین کو تخت پہ آتا ہوا دیکھ کے نا بہت سارے لوگوں کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں یہ تخت پہ آ گئے نا تو یہ ہماری چوریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے یہ رشوتیں بند ہو جائیں گی، ہمارے کھانے بند ہو جائیں گے. آپ سوچیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر لبیک کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اپنے منشور کے تحت لبیک اگر کام کرتی ہے، تو پھر تو ایک جو ڈی سی ہے اس کی تنخواہ اور ایک جو اس کا کلرک ہے اس کی تنخواہ، اس میں بہت تھوڑا فرق رہ جائے گا. پھر اس کے علاوہ جب لوگ جائیں گے اپنے کام کرانے تو وہاں ان سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ بھائی آپ ہمیں پیسے دو پھر ہم آپ کے کام کریں گے. کرپشن بالکل ختم ہوگی. کرپشن کے اور کرپشن جڑ ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، کرپشن جڑ ہے. حکومت جتنے قرضے لیتی ہے، قرضے لینے کے بعد آپ اگر اس کا آڈٹ کروائیں پراپر طریقے سے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عالی اتنی مراتیں مل گئیں، اتنی گاڑیاں مل گئیں، اتنی یہ مل گئیں، اتنا. آپ دیکھیں فیول کا پرائس بڑھ رہا ہے، فیول کا پرائس بڑھنے کے باوجود سرکاری کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں 1,000 لیٹر پیٹرول فری ہے. بھائی کیوں فری ہے؟ آپ اس پہ کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ تو یہی منشور لے کے ٹی ایل پی آ رہی ہے. یہی ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو عوام اب تک سمجھتی نہیں ہے کیونکہ وہ بتائی نہیں گئی ہیں. تو ٹی ایل پی نے ایسی ہی باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور انہی چیزوں کے اوپر ٹی ایل پی آئے گی. ٹی ایل پی ٹھیک ہے ایک مذہبی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹی ایل پی آئے گی تو جناب علی ٹی ایل پی آتے ہی جو ہے نا لوگوں کو جناب داڑھی رکھوانے کا بول دے گی، یا ٹی ایل پی کہے گی جی امامے لگاؤ. یہ سوچ غلط ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ غلط ہے. کیونکہ ابھی جو ٹی ایل پی میں جو لوگ ہیں نا اس میں تقریباً 40 سے 50% وہ طبقہ ہے جو پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، وہ گانے بھی سنتا ہے، وہ عام آدمی ہیں بالکل عام. لیکن جب ٹی ایل پی نے جو ایک منشور دیا، بیسک تو منشور ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے اوپر یہ تحریک بنی ہے. لیکن اب جو عوامی مسائل ہیں اب اس پہ ٹی ایل پی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور الحمدللہ لوگ دیکھیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں، ٹی ایل پی نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے
کہ جو کراچی میں ہمارے یہاں مختلف مقامات پہ ایک راشن سیل آؤٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے، کہ راشن خرید کے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں. اس میں ایوری سنڈے وہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے لیے وہ ہوتی ہے کمپین. اس کے اندر کوئی تقریباً ایک کیمپ سے 250 سے 300 افراد جو ہے نا وہ راشن لے لیتے ہیں. اس میں 750 روپے کا وہ راشن بیگ بنتا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے سمجھیں کہ پورے ہفتے کا وہ ان کا گزارا ہو جائے گا، اگر 2 بچے 3 بچے اور میاں بیوی ہیں تو اب مجھے بتائیں کس نے کیا یہ؟ ٹی ایل پی تو لوگ یہ کہتے ہیں یار ٹی ایل پی عوامی مسائل میں جس طرح بات کرتی ہے نا، یہ لبرل لوگ سن نہیں سکتے وہ، کیونکہ ان کو غرض ہی نہیں ہے نا. یہ تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو دل چاہتا ہے بھائی آپ آئیں پاکستان میں، آئیں آ کے دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آئیں، ادھر دیکھیں آپ کے کیا ہو رہا ہے. اصل تو بھگت ہم لوگ رہیں. آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے لے لیا قرضہ، آپ چلے جائیں گے، بھگتیں گے ہم بھریں گے. تو میرا یہی ہے کہنا کہ میں یہی کہوں گا کہ حافظ سعد صاحب کی آواز پہ سب کو لبیک کہنا چاہیے. انہوں نے جس طرح کہا، اور مجھے امید ہے 90% امید ہے انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا. جی شاہ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت ساری دینی مذہبی جماعتیں آلریڈی پہلے سے بھی کام کریں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور سیاسی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تنظیم اسلامی ہے، اور بھی جو جماعتیں ہیں ہم نے دیکھی جو دین کا نام لیتی ہیں، یا اسی طرح آپ جمعیت علماء پاکستان کا نام اگر نہ لیں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہمیشہ سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی. اور ڈاکٹر یہ شاہ نورانی صاحب سے سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد شیر اہل سنت عبدالستان نیازی صاحب جو ہیں، ان کا بھی معاملہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی آواز گونجتی تھی پارلیمنٹ کے اندر. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب بھی کبھی دینی مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے علیحدہ ہو کے کسی دوسرے لوگوں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی ہے. ہم نے دیکھا اسلامی جمہوری اتحاد بنا، یہاں پہ 9 ستارے قرآن جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ متحدہ مجلس عمل بنی، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوئے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بلکہ ساجد نقوی کو بھی انہوں نے شامل کیا جو اہل تشیع ہے. ٹھیک ہے، اس میں ساجد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ لوگ بھی سارے موجود تھے جن کے آپس میں یہ ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہیں، لیکن اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل بنی اور انتخابی نشان کتاب انہوں نے رکھی. اور اب وہاں پہ وہ ان کی حکومت بن گئی، سرحد میں حکومت بھی بنی، لیکن وہ کوئی کام کر نہیں سکے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ علیحدہ ہو کے لڑتے ہیں، جیسے اسلامی جماعت اسلامی نے ایک دفعہ الیکشن علیحدہ لڑا کہ اس میں مسلم لیگ کا ساتھ بھی نہیں تھا، تو وہ 3 سیٹیں بھی نہیں جیت پائے. تو کیا ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کسی کے ساتھ الحاق کرے گی؟ دیکھیں بخاری صاحب، مجھے جو میرا اپنا نظریہ ہے، خیر یہ تو اب مرکز فیصلہ کرے گا کہ آگے کس کے ساتھ لڑنا ہے، اتحاد کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن جو میرا اپنا جتنا تجربہ ہے اور یا میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ الیکشن آلریڈی ہم نے کمپین چلائی ہے اور لڑے بھی ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بعد میں بیلٹ باکس سے کتنے ووٹ نکلے. بات یہ ہے ساری کہ ٹی ایل پی نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دروازے بند نہیں ہیں کسی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اتحاد کی دعوت دینی شروع کر دی ہے. دروازے بند اس سینس میں نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹی ایل پی کے منشور کے اوپر سچے دل سے کام کرنا چاہتا ہے اور آتا ہے تو وہ ویلکم ہے، اس کو ویلکم کہیں گے. ٹی ایل پی نے بیسکلی جو اصل دشمن ہے نا، ٹی ایل پی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اصل دشمن کون ہے. اچھا، اب اس اصل دشمن کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ جان چکے ہیں کہ ان کی اصل دشمن کون ہے ان کے. کیونکہ ہم تو ابھی اتنے ٹائم سے مسلکوں میں فرقوں میں ہمیں بانٹا ہوا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا ٹی ایل پی کے لیے ایک ان کے حق میں بیان دینا اور یہ بتانا کہ جی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہے. کیونکہ جو اتحاد پیچھے ہوئے، بعد میں وہ چند دنوں کے بعد پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی ایک علامہ صاحب الگ ہو گئے، ایک الگ ہو گئے، پھر وہ ٹوٹ جاتا تھا، اس کا رزلٹ نہیں آتا تھا. اب بات آتی ہے کاز کے اوپر. ٹی ایل پی جس کاز پہ آئی ہے، ٹی ایل پی جس کاز پہ کھڑی ہے، وہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جب بھی نکلی ہے، ٹی ایل پی نے جب تک کہ کوئی پازیٹیو اس کو رسپانس نہیں ملا ہے، ٹی ایل پی نہیں اٹھی. اصل مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بات منوانے نکلتے ہیں کسی سے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے. بچہ روتا ہے تبھی ماں کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو دودھ چاہیے، اور وہ روتا رہتا ہے جب تک اس کو دودھ نہیں ملتا.
تو اب ٹی ایل پی جب بیٹھتی ہے کہیں جا کے اور اس کا کوئی اپنے مقصد کے لیے تو نہیں گئی ٹی ایل پی، حالانکہ الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی نے کتنے ووٹ لیے، ٹی ایل پی نے کن کن سیٹوں پہ کیا کیا ہوا، اور کن کن کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی. ہمارے یہاں کراچی میں ایک کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی کہ بھائی 63,000 ووٹ سے وہ جیت گئے، لیکن اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ 63,000 ووٹ جو ہیں وہ 32,000 پہ آ گئے. تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں، لیکن اب جو ہے نا عوام کو بھی شعور آ چکا ہے. اور اب میرے خیال میں کہ اب جو دوسرے لوگ ہیں جو بے شک دوسرے مکاتب فکر کے ہیں یا دوسری سیاسی پارٹیوں کے ہیں، وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اب جانا کس طرف ہے. مطلب ٹی ایل پی نے تو ویلکم کیا ہے، اور بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ہمارے دروازے بند نہیں ہیں کسی کے لیے. ہمارے مقصد کو اگر کوئی اچھا سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو ویلکم، ہم چلیں گے لے کے. تو یہ ارلی ہوگا تھوڑا سا کہ اگر میں یہ بات بولوں کہ ٹی ایل پی کسی کے ساتھ اتحاد کرے گی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹی ایل پی شاید کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے. ہو سکتا ہے ٹی ایل پی ایکسیپٹ ضرور کرے لوگوں کو جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے اگر آتے ہیں، مگر ان کی بھی اسکروٹنی ہوگی. اسکروٹنی کے بغیر کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ٹی ایل پی لوٹے نہیں پال سکتی. ٹی ایل پی لوٹے نہیں پالے گی کبھی بھی، اتنا تو ہمیں پتہ. اور ٹی ایل پی جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے. ٹی ایل پی میں جو آئے گا نا اس کو بھوکا بھی رہنا پڑے گا، اس کو پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑیں گے، اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور جو تکلیفیں برداشت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. ٹی ایل پی نے آج تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، زندگی میں یہ کبھی جیل نہیں گئے ہوں گے. مطلب یہ جس کاز پہ کام کر رہے تھے یہ زندگی میں کبھی جیل نہیں گئے ہوں گے، مگر انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، یہ اگر کوئی سیاسی پارٹی کے کوئی رہنما یا کوئی لیڈر برداشت کرتے نا، وہ معافیاں مانگ کے وہ اگلے دن ٹکٹ لے کے اور پاکستان سے باہر چلے جاتے. یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی سے بھی اتحاد ہوگا. ٹی ایل پی خود ایک بہت بڑی پاور ہے الحمدللہ، اور اب حالیہ الیکشن میں لوگ دیکھیں گے بھی کہ ٹی ایل پی شاید اس دفعہ زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی، کیونکہ اب ملک کے کونے کونے میں آواز پہنچ چکی ہے، کونے کونے میں. تو یہ انشاءاللہ پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ انشاءاللہ ون کرے گی انشاءاللہ. شاہ صاحب، جس طرح آپ نے لبرلزم کی بات کی ہے کہ لبرل لوگ جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے اس وقت کہ اگر یہ عوامی مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ کل میں ایک سپیس میں موجود تھا تو بڑا پیارا جملہ مولانا فتح اللہ عباس صاحب وہاں پہ ہے افضل الولاء صاحب کی سپیس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو جملہ بولتا ہے نا، وہاں پہ وہ قاضی صاحب تھے ہمارے، تو انہوں نے وہ قاسم بھائی حاجی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوگی کہ مولانا فتح اللہ عباس دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے اور وہ علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو ٹی ایل پی سے وابستہ ہیں، وہ مولانا صاحب کو بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جو جو عمران خان جملہ کہتا ہے نا کہ مجھے ان کو تکلیف پہنچانی ہے اور ہم ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، تو وہ کہتے تھے لبرل کو یہ تکلیف ہونی ہے کہ جب یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دین کی بات کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچانی ہے ہم نے. تو لبرل تو ہمیشہ سے، جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ دوگلا پالیسی اختیار کرتے ہیں. ہم جب کبھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بیک ورڈ کی بات کرتے ہیں، یہ جناب پرانے دور کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ موجود دھاڑو یا ہڑپا نظر آتا ہے یا ٹیکسرا نظر آتا ہے تو پھر اس کے تحفظ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی بالکل درست بات ہے جو آپ نے کہا ہے کہ لبرلزم جو ہے، لبرل لوگ جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے اس وقت کہ یہ سارے ایک پیج پہ یا ایک جگہ پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا آپ اپنے ساتھیوں کو، کیا آپ ایز اے ہمدرد ہیں ٹی ایل پی کے، کوئی مشورہ دیں گے کہ ان کو کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ دیکھیں بخاری صاحب، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ابھی اٹھایا ہے اور اس پہ میں الحمدللہ 3-4 دن سے مختلف اسپیسز میں جا رہا ہوں ٹویٹر کی، اور اس پہ میں بولتا بھی ہوں، اور اپنے جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں بھائی ان کو وہ سمجھتے بھی ہیں بات کو. دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے نا ہم ٹی ایل پی جو ہے نا ابھی بڑے نازک دور میں آ چکی ہے اس وقت نا، بہت زیادہ. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد آپ کو کالا دم قرار دیا، اس کے بعد پھر واپس آپ ان کو ریورٹ بیک کرنا پڑا، 4 شیڈیول واپس ہوئے، یہ سب کی رہائیاں ہوئیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، یہ ایک مطلب اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے ان کو. اب میں مطلب آپ کے ہی پلیٹ فارم کی توسط سے میں کوئی مرکز کا ترجمان نہیں ہوں، میں ایز اے ہمدرد، کیونکہ میری مخلصی اللہ جانتا ہے،
میں صرف اتنی گزارش کروں گا میں ان اپنے ٹی ایل پی کے بھائیوں سے کہ جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ٹویٹر پہ اس وقت سمجھ لیں کہ لبرلزم جو ہے نا اس کا ہولڈ ہے، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ویسے. ہولڈ ہے، نہیں ہولڈ بھی ہے نا ان کا. ہوں. لیکن جب وہ اپنی اسپیسز بناتے ہیں نا تو اس اسپیسز میں نیوٹرل لوگ بھی آتے ہیں، اگر اس میں ٹی ایل پی کے ہمدرد ہوتے ہیں یا ٹی ایل پی کے کارکن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹی ایل پی کے کوئی مطلب ترجمان نہیں ہوتے ٹویٹر پہ جو آ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، لیکن لبرلزم والے ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر کسی ٹی ایل پی کے ہمدرد نے بھی کوئی تھوڑی سخت بات کر دی نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ ٹی ایل پی کا موقف ہے. تو ٹی ایل پی کا جو موقف ہے وہ صرف مرکز سے نکلتا ہے، جو مرکز موقف دے گا وہی ٹی ایل پی کا موقف ہوگا. تو میں اپنے ان تمام بھائیوں سے ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ بڑے تحمل سے رہا کریں، بڑے تحمل سے جواب دیں، اپنی گفتار سے سامنے والے کو کنونس کریں. اس کو نہیں پتہ، دیکھیے ٹویٹر پہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں ان کو ہسٹری نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں، انہوں نے سنی سنائی بات پہ جی ان کو تو بنایا ہے، انہوں نے تو یوں کیا ہے. آپ اس کے ساتھ بات کریں، کوشش کریں، یا تو اس کے ساتھ پرسنل میں چلے جائیں، بات کریں، لیکن ابھی اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بڑے تحمل سے، کیونکہ آپ کے اوپر اب خالی آپ کے لوکل لبرلوں کی نظر نہیں ہے، اب آپ کے پاس انٹرنیشنلی لبرل لوگ جو ہے نا وہ اب آپ کے اوپر تاک لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کی ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ابھی اس وقت بالکل تحمل سے رہنا ہے اور 2023 کے لیے تیاری کرنی ہے، بس یہ فوکس رکھیں. جی شاہ صاحب، آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی. جب دوران سفر ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے وہ ایک ہمارے بڑے پاپولر ہیں سعید سیالوی بھائی، تو وہ ان کے جو دوست احباب جب یہاں پہ آیا کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ قدم قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے وہاں ان کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے. تو کیا آپ ان کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اب آئیں اور آ کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے، تو جو ایک علیحدہ علیحدہ سے ہر بندے نے انفرادی طور پہ کوشش کر لی ہے، تو اب اجتماعی طور پہ کوئی ایسی کوشش کی جائے تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے اور ہم رنگ دیکھیں؟ جی شاہ صاحب، بہت مہربانی، شکریہ.
آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح کے مزید پروگرام لے کے انشاءاللہ اپنے ناظرین کے لیے حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ اب نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔